17 جولائی 2025 دینی و اصلاحی عشاء مجلس۔ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم، بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی، گلستانی جور، بلاک 12، کراچی۔ بعد میں پھر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اور جن کو باتیں کرنی ہے تو منع نہیں ہے مسجد کے باہر باتیں کریں، اور جو شب جمعہ والے ہیں یا کوئی بھی آنا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے۔ شب جمعہ والے تو ضرور اندر آ جائیں تاکہ اندازہ ہو جائے۔ جو تصویر پر جو 29 صفحات بیان ہوئے یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی۔ اس سے پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا روتے تھے، رو رو کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اور پھر جو ہے وہ اگر فرض کریں کسی بات پر معاملہ ہے بھی، ایک مثال ہے، لیکن کسی نے اس کو نص سے ثابت نہیں کیا، لیکن کتنا احتیاط دیکھیں آپ، نہ بے ادبی، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی اعتراض، کچھ بھی نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اگر کوئی کسی تحقیق پہ عمل بھی کرتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے اس وقت، لیکن اس کے بعد کے جو نقصانات سے کون انکار کر سکتا ہے۔ حضرت والا بہت روتے تھے، جوش میں بھی کبھی فرماتے تھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا چینل تھا؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تبلیغ جماعت کا اس وقت کون سا چینل ہے، اور جب شروع ہوا تھا اس وقت کون سا چینل تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن آگ کیسی لگی ہوئی ہے پورے دنیا میں۔ 8 لوگوں سے جماعت شروع ہوئی تھی، ابھی کتنے جماعتیں ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ گن سکتا ہے کوئی نہیں گن سکتا۔ اخلاص۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسا صاحب نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ بھئی جو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے موبائل میں۔ مجھے نہیں ملا آج تک کوئی ایسا انسان۔ ہاں بچنے والے بہت ہیں الحمدللہ، ان کے تقوی دیکھ کر رونا آتا ہے۔ ابھی جو حضرت کی اجازت یافتہ کھڑے تھے ان کے استاذ بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے مدرسے کے، تو میں نے کہا کہ بھی جتنا یہ عمل کرتے ہیں مجھے اپنے لیے رونا آتا ہے، میرا اتنا عمل نہیں ہے جتنا ان کا عمل ہے۔ اللہ عمل کرا دے اپنی رحمت سے۔ الحمدللہ بہت بڑی تعداد بچتی ہے۔ ایک صاحب ہیں بار بار گندگی میں ڈوبتے ہیں، بڑی ان کے پاس ڈگری ہے دنیاوی، بچوں بیوی کے فکر نہیں ہے۔ چہرہ آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے بھائی ان سے بیعت ہونا چاہیے۔ بار بار گٹر لائن میں۔ بھائی آپ یہ موبائل دفتر میں رکھو، دفتر کا کام ہے، آپ کو اللہ نے اتنی اچھی نوکری دی ہے، اتنا پیسہ ہے، آپ کی تنخواہ اتنی ہے، آپ ایک 3000 4000 کا 5000 کا 7000 کا موبائل لے لو گھر کے لیے، راستے کے لیے۔ اتنے جھک مارنے کے بعد انہوں نے موبائل وہاں رکھ دی دفتر میں۔ اب کہہ رہے ہیں وہ جو فلمیں چڑھی ہوئی ہیں وہ نماز میں بھی آتی ہیں، سجدے میں بھی آتی ہیں وہ تصویریں۔ اب یہ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ اعلیٰ ہی خطرناک ہے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تفہیم الفقہ جلد نمبر 1، مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم، رئیس دارالفتاء ہمارے ہاں، اور مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب، مفتی اصغر علی ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تفہیم الفقہ جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ دجال کا مطلب ہے جھوٹا، مکار، حق بات کو خلط ملط کرنے والا۔ اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد تو یہ جملہ کامن ہو گیا ہے کہ اس وقت کا دجال یہ موبائل ہے، جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے، خلط ملط ایسا کرتا ہے کہ لوگ دہریے ہو رہے ہیں۔ اور کون سے آپ بتاؤ کون سے اکابر، ایک کسی کا نام بتا دو جو ہمارے اکابر دین جو سلف صالحین، کس کا چینل تھا؟ اب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر یہ چیز ضروری تھی تو کیا اللہ تعالیٰ آج سے 1400-1300 برس پہلے یہ چیزیں بنوا سکتے تھے یا نہیں؟ کیا ایمان ہمارا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے 40 کروڑ صحابہ رضوان علیہ مجمعین ہیں؟ نہیں۔ اور یہ پہلے نیک لوگ تھے، وہ چلے گئے تو لوگوں نے اس کی تصویر بنائی، آپ دیکھ لیجئے، انکوائری کر لیں آپ۔ پھر اس کا مجسمہ بنا جو آج کل بن رہے ہیں مجسمے، پھر اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ تصویر، قرآن پاک میں کتنی آیتیں مبارکہ میں تصویر کے بارے میں؟ ایک تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں تصویر بنائی، جان ڈالی، حدیث پاک سامنے لکھی ہے، میری نقل کی ہے نا، میری تخلیق کی نقل کی ہے، اب جان بھی ڈالو اس میں۔
اور اس سے شہرت ہو جائے گی. لیکن شیخ العرب والجم فرماتے ہیں جو راستے سے ہٹا اور دوسری خواتین وغیرہ اس کی وجہ سے برباد، پھر جوان بھی آئے گا، میک اپ بھی ہوگا. تفصیل کا اس وقت نہیں، دوسرا مضمون ہے اس وقت. یہ چیزیں بھی ہوں گی، سب ہوں گا یہ معاملات. جب وہ بوڑھے کو دیکھ سکتی ہے تو جوان کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ بغیر داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ پھر یہ جس سے احتیاط ہے، جس سے پردہ شرعی ہے، پھر وہ احتیاط کہاں گئی؟ ہماری غلطیوں کی وجہ سے. ہم نے موبائل دیے گھر کی کو بیٹیوں کو. اس فرمایا کہ شہرت ہو جائے گی، آپ کی کتابیں بھی چھپ جائیں گی. لیکن یہ جو ہم اپنی وجہ سے خواتین کو برباد کر رہے ہیں نا، اور بھی موبائل لیں گے، ظاہری بات اس میں خرافات کتنی ہیں. تو فرمایا کہ مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم، بھول جائیں گے سب. شہرت ملی تو کیا ہوا؟ حب جہاں کیا ہے، کینہ کیا ہے، بغض کیا ہے، تکبر کیا ہے. کسی آپ حضرت والا کے پرانے بیانات سن لیں، حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب کے بیانات سن لیں دامت برکاتہم کے، کسی ایک نے بھی اشارہ نہیں کیا. اور آپ کو یہ بتاؤں، ہر دوسرے تیسرے دن میرے موجودہ شیخ کی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے بات ہوتی ہے. دونوں کی محبت مثالی ہیں. منگل کے دن مفتی فرحان میں ادھر بیان کرنے جاتے ہیں ایک علاقے میں، واپسی دارالعلوم کورنگی میں عشاء پڑھ کے حضرت سے دعائیں لے کے پھر آتے ہیں دامت برکاتہم سے. اس منگل کو جب گئے تو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم بہت محبت سے پیش آئے، ساتھ میں جگہ نماز کی دی. پھر فرمایا کہ جیب سے نکال کر فرمایا وہ حضرت والا بنگلہ دیش والے ہیں نا، ان کے تکلیف ہے پیروں میں ٹانگوں میں، ان کے لیے دوائی دے دینا. آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ مفتی فرحان بیٹے نے کہا حضرت ہماری سعادت ہے، آپ کچھ اور بھی حکم کریں. دیکھیے ایک دوسرے سے محبت کتنی ہے. باقی اللہ معاف فرمائے، حضرت نے تو یہ نہیں فرمایا ایسے جھوٹے ہیں کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ نعوذ باللہ تصویروں کی پینلا فلیکس بناؤ. حضرت نے فرمایا فلمیں دیکھو ڈیجیٹل کی وجہ سے. اب جھوٹ بول کر فائدہ کیا ہوگا؟ شیخ العرب والعجم پیارے شیخ آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ یہ عالم تغیر ہے، بس جس کا کل متغیر ہے اس کا ہر جز بھی متغیر ہے. لہذا حسینوں کے حسن میں تغیر اور زوال ایک یقینی امر ہے. پس ایسی فانی لذت بلکہ خواب کی خاطر ہمیشہ والی آخرت کی زندگی کیوں خراب کی جاوے؟ نیز دنیا کی زندگی بھی گناہوں سے خراب اور بے سکون ہو جاتی ہے. شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے، شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے، مگر گزر کے شب منتظر تھی افسانہ. کس کو جو شادی شدہ ہے کس کو شب زفاف یاد ہے؟ اس کا مزہ کس کو یاد ہے؟ ان حسینوں کے بارے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنیں. اللہ اللہ، واہ 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 واہ. حضرت والا کا شعر فارسی ہے، اس کا ترجمہ ہے اگر مجنوں میری یہ بات سن لیتا تو عشق لیلا سے ہاتھ جھاڑ دیتا. سبحان اللہ. جو شخص کے غیر کے حق کو محبوب بناتا ہے وہ دراصل خود تو محتاج تھا ہی، اب ایک محتاج کا غلام بن کر محتاج در محتاج ہو گیا، محتاج در محتاج ہو گیا. لڑکی کے چکر، لڑکوں کا چکر. جو بت ہے محتاج سراپا، جو بت ہے محتاج سراپا، ان کا غلام بنوں تو کیوں کر؟ غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں؟ جو بت ہے محتاج سراپا، لڑکا لڑکی فلمیں بے حیائی اریانی فحاشی، محتاج ہے. یہ ہمارے اشرف المدارس میں 3 یا 4 دن پہلے ایک بہت ذہین طالب علم جوب کے، انہوں نے ساتھی کو تکرار کرائی مشکل کتاب کی، سادسہ کے طالب علم صبح اللہ کے پاس جا چکے تھے، جوان جی، کوئی بیماری کچھ بھی نہیں. ہاسپٹل والے تعریف کر رہے ہیں کہ مدرسے کے بیمار طلباء کو یہی لے آتا تھا، ان کی خدمت یہی کرتا تھا ہاسپٹل میں، پڑھائی الگ. کیا افسانہ ختم ہو گیا نا. دیکھیے نا آنکھوں کی حفاظت جو ہے کتنا خاص مضمون ہے. یہ جتنا بیان کرنا ہے، یا نماز یا نفلی روزے، دعائیں، ذکر، تلاوت، سب جواب دینا، اس میں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ گناہ چھوڑنے میں مزہ آتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. غصے کو روکنا، بیوی بچوں کو معاف کرنا، اولاد پہ شفقت کرنا. غصہ آ رہا ہے، بیٹے نے داڑھی کٹائی ہوئی ہے، غصہ آ رہا ہے، اس وقت شریعت کا کیا حکم ہے؟ بھائی اللہ فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. کیا مطلب؟ غصہ تو آئے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت زین العابدین، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زین العابدین نام رحمۃ اللہ علیہ، غلام
وضو کرا رہا تھا، اس زمانے کا مٹی کا برتن بھاری گر گیا اس کے ہاتھ سے، غلام کے ہاتھ سے، کپڑے بھیگ گئے، ہلکی چوٹ لگی، غصے سے غلام کی طرف دیکھا اس طرح. پتا ہے غلام نے کیا کیا؟ آیت پڑھ لی، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا میں نے غصے کو پی لیا. والعافین عن الناس، جو انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا غلام میں نے تجھے معاف کر دیا. غلام آگے بڑھ گیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. فرمایا جا غلام تجھے آزاد بھی کر دیا. ایسا لگا ابھی وہی آ رہی ہے. یہاں ہمارے پاس دارالفتہ بھی ہے نا، ایسے چیخے مار مار کے روتے ہیں، گرتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دے دی. غصے میں طلاق دی یا مذاق میں دی یا ڈرامے میں دی، طلاق طلاق ہے. غصے میں ہی آدمی دیتا ہے نا، غصہ حرام ہے اور تکبر کی وجہ سے آتا ہے. بیان میں کر ہی نہیں سکتا ابھی اتنی دیر میں، اور اس پر زیادہ بیان اللہ والے فرماتے ہیں. میں تو غلام ہوں شیخ الرب العجم کا، اور نام کا غلام ہوں، خادم بھی نام کا ہوں. ہم سے کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ جتنے دنیا میں آپ اکابر دیکھیں گے نا، زیادہ تر اپنے متعلقین پر محنت کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا ہے. حضرت والا کا 6 منٹ کا اگر میں بیان سناؤں نا بنگلہ دیش کا، آپ کے آنسو رک نہیں سکتے. صرف 6 منٹ. جس کو چاہیے وہ ایپ کے ذریعے یا جو بھی ہوتا ہے یہ ای میل کے ذریعے منگا لے مجھ سے. ایک ہی جملہ بار بار سسٹیوں کے ساتھ، جیسے بچہ رو رہا ہو نا، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے لیے. ایک ہی رٹ. بتاؤ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ اتنا بڑا مجموعہ تھا سپنے کا خراب، تو پھر خراب چیز جلد توڑنا چاہیے دیر سے. پھر ہم دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات، جو اپنے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. یہ نام محرم کو دیکھنے سے مشکات شریف کی حدیث کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگتی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. بیان کرنے والے کو نام محرم دیکھنے کی معافی نہیں ہے، اس کے لیے بھی حرام ہے. بیان کرنے والے کو غیبت کرنا اجازت نہیں ہے، اس کے لیے بھی حرام ہے. پھر ہم تو غیبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. یہ کتنا خطر کا کام. کار شیطان میں کنیو ناموش ولی گری ولی است لعنت پر ولی. اور یہ شیطانی کام کرتا ہے. ہم شیطانی کام کرتے ہیں، اپنے کو ولی سمجھتے ہیں. یہ ولایت تھوڑی ہے، تو لعنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا ہے. دیکھو ہم بڈھے ہو گئے نا، ہم بیان تو کر لیا اللہ کی رحمت سے، گھر میں شرعی پردہ ہے. فرض کریں میرے والد صاحب حیات ہوتی، ایک مثال ہے، میں بہانہ کر سکتا تھا بھی والد صاحب ایسے نہیں تھے الحمدللہ. فرض کریں میں والد صاحب غصے والے ہیں، والد صاحب حضرت مانتے نہیں ہیں، شرعی پردہ نہیں کرنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کر لو آپ کر لو، اس پر کون مارے گا؟ دیکھو نا، ایک دیور موت ہے حدیث میں آگے، تیرے لیے اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. ہر مسئول سے سوال ہوگا. آپ کوئی علماء ہیں، طلباء ہیں، کہ معمولی لوگ نہیں ہیں. آپ لوگ وی آئی پی ہیں ماشاء اللہ، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں. آپ بتاؤ کہ شرعی پردہ نہیں کرنا. ابھی ہم گھر کے بڑے ہیں نا، تو ہر مسئول سے سوال ہوگا نا. لیکن بیٹی نہیں مانتی، فرض کرو، بیوی آنکھیں دکھاتی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ گالی نہیں دینی ہے، مارداڑ نہیں کرنا ہے، طلاق کی دھمکی نہیں دینی ہے، نفرت نہیں کرنی ان سے. تب کم از کم 13 راتیں کم از کم 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بیان ہوا ہے 13 راتوں میں، 15 راتوں میں بلکہ. کہ حقیر سمجھنا حرام ہے کسی کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا مضمون، شیخ عرب والعجم کا مضمون، کہ بھائی ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، بیان کرنے کے بعد گھر میں آتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں. بھائی سب ہٹو یہاں سے، نکلو کمرے سے، شور کرتے ہو تم لوگ. ہمیں تو ایسا نہیں سکھایا گیا. ہم تو یہ سنت والی زندگی تو نہیں ہے. پھر فجر کی نماز پر اس دن بیان ہوا ہے، عصر اور فجر کی نماز میں ثواب کیوں زیادہ ہے؟ ہم لوگ ماحول ملتا ہے نا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں شیخ کے ساتھ، فجر کی نماز میں سب سے پہلے جناب ہے جی، یا پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. پھر ابھی رمضان شریف میں کیا رش تھا ابھی، تو ہم تو فجر بھی نماز نہیں پڑھتے. پھر میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، زبان کے 20 آفتیں ہیں. جب مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں تو معافی کس بات کی؟ الحمدللہ روز معافی پر مضمون بیان ہوتا ہے اللہ کے کرم سے، روزانہ 15 منٹ 10 منٹ. پھر وہاں بھی خانقاہ میں بھی صبح سے، آپ تو صابر علی گواہ ہے، ان کے بیٹے بھی داماد بھی، کہ ہر وقت حضرت کا بیان. پھر جیسے ہی کوئی آیا سلام دعا، کوئی چیز پوچھنا ہے، 5 دوست بیٹھے مشورے والے مفتی اور عالم، ان کے پاس بھیج دیا. جتنی دیر لگنا ہے لگائیں، کوئی پیسہ نہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. مشورہ ٹرسٹ تھوڑی ہے جو پیسہ لیا جائے. اور پھر کسی کا فون آ گیا، اب اس کو جواب دیا، وہ بیان رک گیا اس وقت، پھر دوستوں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے. یہ
ایک بد نظری 1000 تہجد کے نور کو لے جاتی ہے. ایک بد نظری. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لیا نہ دیا دیکھ لیا کیوں چلاتے ہو؟ بھائی سورہ نور کی آیت بیان ہو رہی ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں کہ اپنی من تبعیضی آئے اپنی باز وزریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. وہ یار مسلمان ہو کر کہتا ہے میں پلاوینم کو دیکھتا ہوں میری شرمگاہ کی حفاظت ہے، جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے. سامنے وہی الہی ہے دوست. یہ الگ بات ہے کہ عادی آدمی ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا میں ناپاک ہوں. اللہ اکبر. یہ کیسا مسئلہ ہے بھیا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک آنکھوں کا زنا ہے. اور پھر لیا نہ دیا دیکھ لیا فرماتے جھوٹ بولتے ہو. غور سے سننا، لیا بھی دیا بھی، دیا بھی لیا بھی. کیا دیا؟ رمضان شریف کے نور کو، قربانی کے ثواب کو، جناب تہجد کو، بیان کرنے کے نور کو دے دیا. لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا. کیسے کہتے ہو لیا نہ دیا دیکھ لیا؟ اگر لیا نہ دیا دیکھ لیا پھر دیکھتے کیوں ہیں بھائی؟ یہ رات دن کا مجاہدہ ہے بھائی. آپ کو کیا بتاؤں کہ آج کتنے ای میل تھے. میں نہیں بتا سکتا کسی کا نام، گناہ ہے، نہ وہاں بتاتا ہوں، لیکن یہ بتا دیا کہ زیادہ ای میل یہی ہے. وہ لوگ جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کتنا کھل کے لکھ رہے ہیں کہ جوانی برباد کرتا ہوں، شیخ بوڑھا ہوں، فلم کے 78 سال کا ہوں، فلم کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو گندے خیالات ہیں. یہ بتاؤ اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ میں اپنے دل جو اللہ کی تجلیات کی جگہ ہے، اور اس کے اندر لیلا ہو مولا نہ ہو. عشق لیلا کے کا مولا بود گوئے گشتن بہرو اولا بود. ارے مولا کا عشق لیلا کی اس سے کب کم ہونا چاہیے؟ نعوذ باللہ. اللہ کی اس میں تو گیند بن جانا چاہیے فٹ بال کی. ذرا اشارہ آیا لڑک گئے، جو قرآن پاک کا حکم آیا لبیک، جو احادیث مبارکہ میں لبیک، جبھی تو مزہ ہے. اور بغیر توبہ کے نہیں رہنا ہے بھائی. میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. بابا ناراض نہیں ہونا، میری ذمہ داری ہے. جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. بیٹا بچوں کو ہٹا دینا جو ہمارے ساتھی جو ہیں، آپ فکر نہ کریں، میری ذمہ داری ہے. اور شیخ الحدیث بیٹھے اس لیے مجھے نظر نہیں آئے بچے. ڈانٹنا نہیں ہے، اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں، ڈانٹنا نہیں ہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. ٹیلی ویژن VCR پہ لعنت بار کے جاتے ہیں. یہاں کے دن میں آپ آئیں، شام میں آئے، اتنا بچے شور کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں. چلو بھائی شربت کا ٹائم ہے، شربت پلاؤ. قہوے کا ٹائم ہے، شام کو قہوہ پلاؤ. پہلے ان کو بسکٹ دو. بھائی آپ گواہ ہیں نا صبح کے، ان کو ٹافی دو. ہمیں آپ بتا دو. ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے. بس انسان ہے، ساری باتیں بیان سن رہا ہے، تکلیف تو ہوگی. ان کے والد کا فرض ہے، میں اعلان کرتا رہتا ہوں، وہ اپنے پاس بٹھا کر رکھیں تاکہ اذیت نہ ہو. کتنا دور سے لوگ آتے ہیں، کتنا مجھے پتا ہے نا. ابھی ایک صاحب خاندان کے ساتھ آتے ہیں، کہاں سے؟ ہب چوکی سے. تکلیف نہیں ہوگی شور سے؟ تو بار بار اعلان کرتا ہوں بھائی جن والد صاحب ان پاس بٹھا کے رکھیں. پھر وہ جگہ باہر خالی بہت ہے بھائی، وہاں جا کے بچوں کو دیکھیں جو بھی کرنا ہے، کیونکہ خواتین ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے مجھے خود تکلیف ہوتی ہے بیان میں. رٹا ہے تو بیان ہوتا نہیں ہے کہ فکر نہیں ہے. اور سب کو تکلیف ہونی چاہیے کہ اللہ کی بات سن رہے ہیں، بچے شور کر رہے ہیں تو دھیان بڑھ جاتا ہے. تو ماشاءاللہ ڈانٹا تو نہیں، لیکن جلدی میں نے اس لیے کہا کہ خدا نہ خاصا ڈانٹ ڈرنا. وہ یہ سب شیخ الحدیث صاحب بیٹھے، ان کی جگہ یہی ہے. تو وہ ساتھی ابھی ہے نہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بچوں کو ادھر کر دیں تاکہ میں دیکھوں، ادھر بچوں کو کر دیں، کیونکہ AC کے اندر یہ ریپرز ڈال دیتے ہیں. اور پچھلی بار AC پہ لکھ بھی دیا، آٹوگراف بھی دے دیا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا بھائی مجھے خیال نہیں رہتا، آپ خیال کریں. اور کبھی زیادہ جوش آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں پرانے ساتھی ہیں تو میں کہتا ہوں یار پیدا آپ کرتے ہیں، سنبھالنا مجھے پڑتا ہے. ہاں نا، یہ ایسے بھاگتے ہیں. پھر میں اعلان کرتا ہوں بھائی جس کا وہ پکڑو اس کو بھائی، تو مجھے سنبھالنا پڑتا ہے. تو اس بچوں کو خیال رکھنا بھی ہمارے ساتھی جو ڈیوٹی پر ہیں بھائی. جناب اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی حرام خواہشات کا سر جھکا دو. حلال اتنا لو، اتنا دو حلال کے حرام کی طرف دھیان بھی نہیں جائے اولاد کا. پھر دیکھ کیا لطف اور حلاوت دل کو عطا فرماتے ہیں. ہمارے حضرت والا کے اشعار ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤں. عبادات پہ ثواب ہے، عبادات پہ ثواب ہے، نظر کی حفاظت پر اللہ کی ذات ہے. جی ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم. نظر بازی شیطان کا تیر ہے، زہر میں بجھایا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا، وہ خنجر کچھ ماہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایسے لگا ہے خون نکلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں. تو شیطان کا تیر کتنے عرصے کا بھگویا ہوا ہوگا؟ میں
35 سال کا تھا جب سنا کہ لڑکوں سے احتیاط لڑکیوں سے زیادہ ہے، میری تو حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا اب تک تو سنتے تھے لڑکیوں سے احتیاط ہے، پھر ثبوت جو حضرت نے دیے نا، مجھے ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ پوری دنیا جانتی ہے کتنے بڑے ولیوں کے سردار تھے، کتنے بڑے عالم تھے. کون ان کے ہاتھ پر بیت نہیں تھا؟ بڑا عالم، بڑا مفتی، ان کے ہاتھ پر کون نہیں تھا بیت؟ لیکن چکر تو آ گیا نا. ہم لڑکوں سے احتیاط. کل آپ لوگ بیٹھے تھے جب حضرت فرماتے ٹانگیں مت دبواؤ، کل یا پرسوں آپ لوگ بیٹھے تھے، سب سے پرانے حضرت کے تعلق والے 1975 کے، اچھے خاصے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت 1975 میں، اس وقت کے تعلق والے ہیں یہ. اب سوچو آپ کے شیطان کا زہر میں تیر بجایا ہوا ہے. موبائل کیا کردار ادا کر رہے ہیں. پہلے ایک آدمی فلم میں جاتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، دیکھ لے گا کہ داڑھی والا کدھر جا رہا ہے بھائی. وی سی آر کے دکان پر جاتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی. عورتوں کا تو سوال ہی پتا نہیں ہے، تو پھر عورتوں نے جانا شروع کر دیا وہاں، اللہ بچائے. اب جب حافظ ڈاکٹر شفقت بیٹھے نا، چھوٹے بھائی بیٹھے تھے، ہم 40-42 سال پہلے پڑھ رہے تھے قیامت کی نشانیاں. اس میں ایک نشانی تھی کہ گھر گھر میں بدکار عورتیں ناچیں گی. حافظ صاحب مجھے دیکھے، میں حافظ صاحب کو دیکھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شک نہیں، ہاں یاد رکھنا ورنہ گناہگار ہو جائیں گے بڑے ہم. شک نہیں، حیران ہو رہے تھے یار یہ وقت آنے والا ہے. اب جیب میں موبائل ہے، اور جس میں اللہ ماشاءاللہ کے علاوہ وہ عورتیں ناچنے والی گھر گھر میں، ٹیلی ویژن کے ذریعے، بڑے اسکرین کے ذریعے. بیٹھ دیکھو بچے پھر بھاگ رہے ہیں باہر. مفتی صاحب کس کی اولاد ہے؟ اس کو سنبھالو بھائی. یہ دیکھو پکڑ کے بند کرو اگر والد صاحب یہاں نہیں ہے تو. اب دیکھیں اتنا دور ہے لیکن مجھ سے بیان ہی نہیں ہوتا. دیکھیں اتنی دور ہے کیونکہ یہاں سیڑھیاں ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، اور سیڑھیوں کے نیچے کھڈا ہے بہت بڑا. مطلب یہ کہ اوپر ہے نا بیسمنٹ کی وجہ سے، خدا نخواستہ گر گئے تو. اب دیکھیں کتنا دور ہے نا. اب مجھ سے بیان میں رک گیا، اب کتنی دیر بیان ہوگا آج خود سوچو آپ. ان کا فرض خیال رکھیں. ٹافی معافی جیب میں لائیں، ریپر اپنے جیب میں رکھ لیں، ٹافی لائیں معافی نہ لائیں. اس سے بھائی اس کی فکر رکھنی چاہیے. اب ہماری تھوڑی کنٹرول میں ہی آئیں گے. اس پیشاب کر دیتے ہیں، اپنے گود میں رکھو پمپر لے کو تو آپ کے کپڑے خراب ہو نا. کارپیٹ صاف کرنا آسان تھوڑی. اور یہ خواتین میں بھی ہماری بہو بیٹیاں اور ہمارے گھر کی خاندان کی میری محرم بچیاں خدمت میں ہوتی ہیں. اب جیسے ہی دوسرا بیان شروع ہونے والا ہوتا ہے بات چیت شروع ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے آتا ہے محرم کے پاس فون آتا ہے، وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں وہاں شور ہو رہا ہے، میں اعلان کرتا ہوں، چپ ہو جاتی ہیں. اور چپ ہو جاتی ہیں خواتین ماشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے خاتون کا چپ ہونا. ہاں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ مر جاتا ہے؟ کہ بس سمجھ جاتے ہیں مرد مر گیا. خواتین کا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہ اگر وہ چپ ہو گئی نا 15-20 منٹ تو اس کا مطلب گئی کلٹی. کہ اعلان ہوا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا نا اس کو بمپر پرائز ملے گا. جھوٹ بولنا حرام ہے، ہاں گناہ کبیرہ ہے، اور فرشتوں کو بدبو آتی ہے، حدیث پاک میں مفہوم میں دور چلے جاتے ہیں. اب ایک جھوٹ بولا، 2 جھوٹ بولا، انعام کس کو ملا پتہ ہے؟ اس نے کہا بھائی جان میں پارک میں گزر رہا تھا، 2 عورتیں 20 منٹ سے خاموش تھیں. کا سب سے بڑا پرائز اس کو دو بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے خاموش رہیں؟ بس یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا. پھر مجھے خط لکھتی ہیں اتنے، پورے ہفتے میں ایک بار تو ملتی ہیں، تو باتیں نہیں کہ نہیں کیا واہ بھائی واہ. تو باتوں کے لیے تھوڑی آئی ہیں آپ. اب پھر بچے وہاں شور بڑھتے ہیں. تو ہماری جو خواتین بہو بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر کی جو بچیاں ہیں، پیار محبت سے، لیکن شور کریں گی تو خواتین کیسے بیان سنیں گی؟ تو خواتین کا جگہ الگ رکھی ہے بچوں والوں کی، کہ تاکہ جو کچھ ہو اس کی تربیت کرتے رہیں. تو آپ اچھا اب اللہ کیا فرما رہے حدیث قدسی میں؟ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوۃ فی قلبی. جس نے میرے خوف سے، اللہ فرما رہے حدیث قدسی کے، اللہ فرما رہے ایک وہی، پھر حدیث قدسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، پھر حدیث پاک اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے خوف سے نظروں کی حفاظت کی اس کو حلاوت ایمان ہی دوں گا. میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت ہم تو مرید کے خوف سے نظر کی حفاظت کرتے ہیں. یا بیوی اگر 4 بن کی ہے، شوہر کنگلا ہے 80 گرام کا، تو بیوی کا خطرہ ہے کہ گردن پکڑ لے گی ہے جی. اور پھر اولاد بھی کہے گی اچھا ابا بھی تاڑم تاڑو ہیں، تو میں نظر کی ڈر کے نظر کی حفاظت کرتا ہوں. فرمایا فکر مت کرنا، چھوڑنا نہیں اس کو. وہ ریا جس پر زائد تانا زن، وہ ریا جس پر زائد تانا زن پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. کہا کیے جاؤ، فکر مت کرو. اللہ دیکھو نا، ابھی حدیث پاک سنائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تو نقل پر پیار کرتے. ابکو فعلم تبکو فتبا کا رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لو. ارے ابھی اگر وقت ہو نا تو آپ کو میں نقل پر ایسے واقعات سناؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نقل پر کیسے اللہ نے بنایا. اور خاص تو قرآن پاک کے پہلے تو فاتبعونی، پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے نمونہ بھیج دیا. ایسا تو نمونہ کوئی ہے ہی نہیں نا.
بس نقل کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کی. اچھا جی اب سنیے کہ اللہ کے خوف سے ایک دن ہو جائے گا, اللہ کے خوف سے الحمدللہ, لیکن چھوڑنا نہیں عمل, یہ خیال رکھنا عمل نہیں چھوڑنا ہے. اور دیکھو بھائی ابھی اس وقت مجھے مزہ آ رہا ہے بیان کرنے میں نا, اب گھر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی تو رستے میں نظر کی حفاظت میں مزہ آئے گا. مزہ جب آئے گا جب حلاوت ایمانی ملے گی. مشکات شریف مرکات 11 جلدوں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا فی اشارۃ الا بشارۃ حسن الخاتمہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی اپنی ذات دیں گے نا واپس نہیں لیں گے, خاتمہ ایمان پر ہوگا. کتنا انعام ہے آپ سوچو ذرا. حلاوت ایمانی دوستوں, بعض لوگ کہتے ہیں بے پردگی زیادہ ہے. آپ کے اور ہمارے گھر کے پاس مٹھائی کی ایک دکان ہے, 2 3 4 5 خوش ہوں گے یا غصہ آئے گا؟ تو فرمایا بے حیائی بے پردگی کا مقابلہ ہم بہادری سے نہیں کریں گے, لیکن اللہ نے حکم دیا ہے نا نظر کی حفاظت کا. بابا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ, مرد عورتوں کے لیے ایک ہی حکم, کیونکہ عورت مرد کے تابع ہے. لیکن سورہ نور میں آگے اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں من تبعیض یہ ہے اپنی بعض نظروں کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. مجھے آپ کو کس سے احتیاط کرنا ہے؟ بابی, سالی, ممانی, چچی, ماموزاد, خالازاد, تایازاد, پھپھیزاد. فیس بک, یوٹیوب کتنے گناؤں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ٹویٹر, دماغ خراب, کتنے چیزیں گنائے گا آدمی بھائی. دن بدن بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, نئے نئے چیزیں آتی جا رہی ہیں. میری ماں بہن بہو بیٹیوں, آپ کو کس سے احتیاط کرنا ہے؟ دیور, حدیث پاک دیور تو تیرے لیے موت ہے, اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. پھر فیس بک یوٹیوب سے آپ کا کیا واسطہ؟ دیور, بہنوئی, نندوئی, خالو, پھپھا, ماموزاد, تایازاد, خالازاد. اگر ہماری خالازاد ہم سے پردہ نہیں کرتی یا ہم پھپھا ہیں, ہے جی پھپھا ہیں ہم لوگ اگر فرض کریں, یا خالو ہیں, بروزن فرض کرو بھالو ہیں, ایک مثال ہے, تو ہماری جو خواتین پردہ نہیں کرتی, ہم تو پھپھا ہیں نا, تو ہم پھوپھا کیوں کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرتی, ہم تو احتیاط کریں گے. دیکھو بھائی ہمارے گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سوں کو بچایا, اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. سر پر ہاتھ رکھنا لازم ہے نامحرم کے. اگر سر پر ہاتھ نہیں رکھا اس کا مطلب اس کا حرام عشق اس کے ہے, اس لیے ڈر کے ہاتھ رکھتے ہیں نعوذ باللہ. اللہ کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہ ابھی بیان میں بتانا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے, 5 منٹ باقی ہیں. کہ ایک عرب آیا جناب کسی علاقے میں, ایک عرب آیا وزیرستان میں, اور اس نے وہاں شادی کی, اور اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد اس کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی. اس لڑکی کے بھائی وہاں پر آ گئے کہ تم نے کیوں کیا گڑبڑ, کیا تمہاری ہمت ہوئی دوسری شادی کی؟ تو کہا کیوں طلاق دی تم نے دوسری شادی سے بغیر اجازت کے؟ کہا عرب نے کہا ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہم ایک کو طلاق دے کے دوسری کرتے ہیں. اس نے گن نکالی, ڈز ڈز کر کے اڑا دیا کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے. تمہارا یہ رواج ہے تو ہمارا یہ رواج ہے بھائی, ہے جی. آج دوسری شادی کا بیان کرنا تھا لیکن ایک تو بیان ہو چکا پچھلے. لوگ سمجھتے ہیں سنت ہے, خدا کی قسم سنت نہیں ہے, مباح ہے. فتویٰ ہے میرے پاس, ابھی انشاءاللہ چند دن کے بعد ایسے کاغذات آنے والے ہیں چاروں ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی اس پر کہ یہ مباح ہے, یہ سنت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی فرض کرے کرتا ہے تو قرآن پاک میں اعلان ہے احتیاط کا. یہاں تو پہلی ہی شادی میں حکیم صاحب سے تنہائی میں مل رہے, حکیم صاحب تنہائی میں آ جائیں گے آپ ذرا, اور چلے 4 کا 4 حضرت مجدد سے کسی نے کہا حضرت 2 شادیاں کرنی ہیں, کہ آپ کے پاس 3 گھر ہیں؟ کہا 3 کیوں؟ فرمایا بھائی ایک پہلی بیوی کے لیے, ایک دوسری بیوی کے لیے. جب دونوں مارے ہیں تو تمہاری پناہ کے لیے کوئی تو گھر چاہیے نا, تو پہلے 3 تو گھر لاؤ پہلے. آج 4 شادیاں کرتے ہیں, اتنے بچے ہیں, کبھی کوئی دست مار رہا ہے, کبھی کوئی وومیٹنگ کر رہا ہے, کبھی بیگم صاحبہ کے پیٹ میں درد ہے, کبھی دوسری کے سر میں درد ہے, آخر میں خود ہاسپٹل میں انجیکشن لگوا رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے ایسا انجیکشن دو ہمیشہ کے لیے اوپر چلے جاؤں. یہ کیا آپ سوچو کتنے سالے ہوں گے آپ بتاؤ, 18 سال سے تو کم نہیں ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں سالے گالی میں استعمال ہوتا ہے, بیوی کا بھائی کا ہو یا بچوں کا ماموں کا ہو, وہ کہہ رہے مارو سالے کو 2 جوتے میری طرف سے. بھائی تو خود مار, ہم کیوں مارے تیری طرف سے؟ اب 4 شادیوں کا کیا اشر ہے, نہ کاروبار کر سکتا ہے نہ کچھ نہ کچھ. اور سنت کہتے ہیں لوگ, بیان ہو چکا بڑا تفصیل سے, باقی تھوڑا رہتا ہے وہ حضرت مجدد کی نصیحت اس بارے میں. آخری بات فرمایا کہ اس اللہ کے احکامات کے سامنے منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی, منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی
اس کا غم راز دار مسرت ہوا، راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا اس کا سر تاجدار محبت ہوا، مدت سے تھی جو آرزو دل میں دبی ہوئی، مدت سے تھی جو آرزو دل میں دبی ہوئی، بس وہ بھی میں نے تیری رضا کے سپرد کی۔ بھائی آپ سوچو کہ خیالات نہیں آئیں گے برے کیا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، صحابہ رضوان علیہ مجمعین محفوظ ہیں، ہمارے آپ کے لیے تو کوئی ایک سرٹیفکیٹ نہیں آیا۔ اور جتنا جو عمل کرے گا اتنا خیالات کا اٹیک بھی ہوگا۔ آستے آستے یزکیم اصلاح فرض ہے، آستے آستے اصلاح کرانے سے وہ ارادے مزمحل ہو جاتے ہیں، گناہ کوئی ختم نہیں ہوتا، دب جاتا ہے، احتیاط نہ کرنے سے پھر ابھر آتا ہے۔ جیسے غصہ ہے، پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل جو منہ میں بکتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اندر تکبر ہے، بڑائی یا اکڑ ہے، اپنے سے بڑی طاقت والے سے لڑکے دکھاؤ ذرا۔ ایک آدمی گزر رہا تھا، اوپر سے کسی نے دال پھینک دی، اب جناب اس کے شیو کیا ہوا بیچارہ تھا، ساری دال چہرے پر، سر پر دال، کپڑے پر دال، میں تو دیکھنا آستین نے چڑھائی ایسے، اوے نیچے اتر، ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ 1.5 کلو کی گالی بھی دے رہا ہے۔ فرسٹ فلور سے ایک پہلوان نکلا، ایسے کیا، ریسلنگ ایسے کیا، اوے کیا بولدا پیا ہے، کیوں ہویا تھوڑوں ہوں دسو سی جناب؟ کہا جی دال آپ نے پھینکی ہے؟ کہاں، کیوں بول؟ کہا سر بات یہ کہ ایک نان بھیج دو، دال بڑی مزیدار ہے جناب۔ ہے جی، اب غصہ کہاں گیا جناب؟ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے سفارش ہے، بیوی کے لیے سفارش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے سفارش ہے، بیوی کے لیے سفارش ہے، تو جو اللہ کی سفارش رد کرے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ فیصلہ کر لو۔ یہ طلاق کم طلاقی اور تڑیاں اور ماں باپ کے گھر نہ بھیجنے دینا، پیسے بند کرنا، کپڑے پھاڑنا، طلاق کی دھمکی دینا، مارنا، یہ سب تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ یہ کمینہ آدمی ہے، یہ روح المعانی تفسیر میں ہے، یغلبنا کریمن و یغلبہن لئیم، کریم شوہروں پر بیوی غالب آ جاتی ہے، لئیم کا مطلب کیا ہے؟ کمینہ۔ یہ گالیاں جتنا میں نے بتایا نا، یہ چیزیں سب کے ذریعے بیوی پر غالب آ جاتا ہے، تو کون سا کمال کر لیا بھائی؟ غصہ چلاک ہے، اپنے سے کمزور پر آتا ہے، وہاں کیسے سیدھا ہو گیا بھائی؟ ایک آدمی سے لڑ رہا ہے، گریبان پکڑ لیا، اس نے کہا 1 منٹ رک تو صحیح ذرا، 1 منٹ، نکال کر کاٹ دیا، لکھا تھا ISI کا، سر آپ کا غلام، آپ کے جوتے میں جو کیل لگی ہے نا وہ ہمیں، بس میں غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ اب کدھر ہے بھائی؟ ISI کا معاملہ آ گیا۔ اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ معافی کے بغیر نہیں رہنا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستو معافی کے بغیر کبھی نہیں رہنا۔ اگر ڈپارچر ہو گیا، اللہ نے بلا لیا، تو کاملین میں نہیں تو تائبین میں تو ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تائبین بھی ایک درجہ متقین کا ہے، تو اس کے بغیر کیوں رہیں؟ جس کا ہم نے دل دکھایا ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کو میں نے مارا بھی ہو، جس کو میں نے ڈانٹا بھی ہو، وہ آج آن کر لے مجھ سے انتقام، روز قیامت میں نہ رکھے یہ کام کہ روز قیامت مجھے خجالت نہ ہو، اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ آج ہم نے کس کس کو نہیں ستایا ہوا؟ ماں باپ کو، لیکن جھکنے نہیں دیتا شیطان نفس معافی مانگنے کے لیے، بیوی کو، میں بیان کرنے والا فلاں فلاں، میں بیوی سے معافی مانگوں تو پھر اوپر کیسے معافی مانگیں گے؟ بچوں سے بچا کر لے جائے آدمی، گلے لگا لے بچوں سے بچا کر، سمجھ رہے ہیں نا، اور بچا کر لے جائے، پھر کہے کہ بھئی مجھ سے غلطی تو ہوئی ہے، میں اللہ کی سفارش رد کی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں رد کی ہیں، دیکھ معاف کر لے، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہاتھ اٹھاؤں گا، نہ گالی نہیں دوں گا، نہ طلاق کی دھمکی دوں گا، مرنڈا پلاؤں گا، انڈا نہیں ماروں گا۔ آخری بات، قرآن پاک میں نے ایک حدیث پاک، ایک روح المعانی تفسیر کے بعد جملہ سنایا، قرآن پاک وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ، حکم ہے، لیکن وہ غصے کا پاگل ہے نا، گھر میں داخل ہوا اور جناب آج میں تیرا سر پھاڑ دوں گا، ہے جی، آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں کچومر تیرا بنا دوں گا۔ بیوی کا کچومر ایسا ہے گرائنڈر جس میں بیوی کو ڈال کے کچومر بنائے، پھر وہ جائز ہے کھانا اس کا، تو پھر تو مر جائے گی، وہ تو کیس لگ جائے گا۔ آج تمہیں سر پھاڑ دوں گا میں، سمجھا کیا تم نے؟ کہا سرتاج مجھے معاف کر دو، چھوڑو معافی وافی، کہا اللہ نے میری سفارش کی، چھوڑو سفارش وغیرہ کو، ڈنڈا بھی بریف کیس میں ساتھ لایا ہوں، وہ کانپ رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے بیچاری، آواز بھی ٹن ہوتا ہے نا گھر پہ، تو ایک شیشہ بھی ہوتا ہے باہر دیکھنے کا، جیسے ہی دیکھا پیچھے ہٹ گیا ڈر کے مارے، 4 عدد سالے ہے، سالے مرد 4 عدد سالے، ایک جو ہے وہ جناب کمشنر
اور ایک جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر، اور ایک جو ہے وہ پہلوان ایسے ڈنڈ بیٹ لگا رہا ہے، یوا ڈوا ترے سلور، اور چوتھا تھانے دار. یہ بڑی بڑی مونچھیں. مونچھوں کے لیے کیا نصیحت ہے بخاری شریف کی؟ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں جی. دوسری حدیث پاک کہ بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں بڑی مونچھوں کی وجہ سے. تیسری حدیث پاک کہ جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا نہیں. بڑی مونچھوں کا مطلب سائیکل کا ہینڈل نہیں ہے. یہ کنارہ چھپ جائے گا نا، یہ کنارہ، یہ بڑی مونچھ ہو گئی، ہم میں سے نہیں. اور فتویٰ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی عمل حرام خلاف سنت. یہ کنارہ کھلا ہوا، یہ کنارہ کھلا ہوا، مجھے ضرورت نہیں ریسرچ کی، سامنے ہی بیٹھے ہوئے، یہ کنارہ کھلا ہوا، یہ کنارے کھلا ہوا، ٹھیک ہے. یہ کنارہ چھپ گیا نا، بڑی مونچھ ہو گئی. چوتھی حدیث پاک ہے ابو عبداللہ مونچھوں کو پست رکھنا اور اس پہ قائم رہنا اور جنت میں مجھ سے ملنا. ایک صاحب مزارک جدید جلد نمبر 1 صفحہ 175 پر لکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی روایت ہے کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملنا. کیا بڑی مونچھ میں رکھا ہوا ہے. خیر وہ تو تھانے دار تھا نا، تو بڑی بڑی مونچھیں تھی، ایسے ایسے کر رہا تھا. اس نے دروازہ نہیں کھولا، بیوی کی ٹھڈی پر ہاتھ رکھ کر کہا میری جان میں تجھ پر قربان، میں تجھے انڈا کھلاؤں گا، مرنڈا پلاؤں گا، ڈنڈا نہیں ماروں گا. باقی 3 کا میرے کو خیر ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. خیر نہیں خیر ہے. وہ جو مچھر ہے نا، وہ تھانے میں ایک ڈنڈا تیل میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے. شکایت نہیں کرنا میری. اب کہاں سے عقل آ گئی؟ ابھی تو کہہ رہے تھے میں یہ کر دوں گا. یقین کرنا، ماں باپ کی لڑائی اور طلاقی کی دھمکیاں، ماں باپ کے بچے یقین کرنا نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، کبیر والا مدرسے کے محتمم صاحب، رمضان میں یہاں آتے تھے. ابھی ان کے صاحبزادے آئے تھے، اس بار آتے ہیں یہاں پر رمضان شریف میں آتے تھے. اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. ایسے پیارے آدمی، کیا آپ سے عرض کروں. تو اس وقت بیان میں طلاق کی کوئی بات بھی تھی. رمضان میں تراویحوں کے بعد بیان ہوتا ہے. پھر ہم چائے وغیرہ پینے کے لیے بیٹھے تھے آپس میں. تو فرمایا کہ میں جب مدرسے میں پڑھ رہا تھا، جامع اسلامیہ یا کون سے مدرسے میں بتایا، تو پرانی بات تھی، دروازے کھلے ہوئے تھے. کہا میاں بیوی لڑتے ہوئے مدرسے میں داخل ہو گئے. بیوی نے کہا میں تجھے 5 طلاق دیتی ہوں. کہا میں تجھے 10 طلاق دیتا ہوں. بیوی نے کہا میں تجھے 100 طلاق دیتی ہوں. کہا میں تجھے 200 طلاق دیتا ہوں. فرمایا کہ 1000 تک تو طلاق پہنچ گئی تھی. اس کے بعد دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہوئے چلے گئے. بتاؤ، طلاق بیوی طلاق دے رہی ہے، 8 طلاق ایک ساتھ ڈائریکٹ. جناب ہوئے ہوئے اپنی غلط آرزو میں خون کرنے سے حسرت تو پیدا ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو قرب خاص بھی عطا ہوتا ہے. جناب آخری بات، دل نامرادی میں وہ مراد بن کر آئے. کیا مطلب دل نامراد؟ یعنی گناہوں کی جو مراد ہے نا، اس کو کاٹ دیا. غم حسرت ختم، خون حسرت، خون تمنا. جناب کیا بات ہے، کیا نصیحتیں ہیں. دل نامراد ہی میں وہ مراد بن کے آئے، میری نامرادیوں پر میری ہر مراد قرباں. خون حسرت رات دن پینے کا لطف اس کے جلووں کی فراوانی سے پوچھ. لذت زخم شکست آرزو، لذت زخم شکست آرزو اس کی آنکھوں کی نگہبانی سے پوچھ. مجھ کو حسرت میں بھی شادمانی ملی، غم کی ایک لذت جاویدانی ملی. غم کیا ہے بھائی؟ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم 2 جہاں سے فراغت ملے. محبت دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے اس کی حسرت ملے. اللہ کی محبت تو بڑوں کا کام ہے، ہمارے جیسے کہ حسرت سے بھی کہ میں کب اللہ والا بنوں گا. اور یہ غم جائز ناجائز کا غم ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کا تھوڑی ہے، ویلیم 5 ویلیم 10 کا تھوڑی ہے. اللہ کے پیاروں کو اللہ یہ غم دیتے ہیں، جائز ناجائز کا غم. سنت پر ہوں یا نہیں ہوں، آج میری زبان کے 20 گناہ میں سے میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا، اس کو غم کہتے ہیں. وہ غم ٹیبلٹ کھانے کا غم تھوڑی ہے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم 2 جہاں سے فراغت ملے. کیا میرے دوستوں اور ساتھیوں سنتوں پر عمل کا مزہ ہے. اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ، اللہ اللہ. مجھ کو حسرت میں بھی شادمانی ملی، غم کی ایک لذت جاویدانی ملی. اس کی رضا کے لذت پرکیف کیا کہوں، 100 داغ حسرت دل ویراں مٹا گئی. وہ نامراد کلی گرچہ ناشگفتہ ہے، ولے وہ محرم ناز دل شکستہ ہے. ویران حیات کی تعمیر کر گئی، روئیداد زندگی کسی خانہ خراب کی. یعنی جو اپنی حرام آرزوؤں کو خدا کی رضا کے لیے توڑتا ہے، اس کے درد بڑے دل سے دوسروں کو نور ہدایت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی حیات نصیب فرمائے. فجر کا بیان ہے، حفاظت نظر کا انعام خالق نظر کی طرف سے. کل انشاءاللہ. اس سے پہلے فجر میں جو بیان ہوتا ہے، طلبہ ہمارے تخصص کے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ.
تو نظر کی حفاظت پر 15 انعام یہ بیان ہو چکا ہے الحمدللہ. نظر کی حفاظت پر یہ تو حلاوت ایمانی ہے، اس کے علاوہ 14 انعامات اور ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. شب جمعہ والے دوست جو ہے وہ ٹوکن لے لیں، موبائل جمع کرا کر، مزید دیر نہ ہو. وہ حضرت کا یہ شعر آخرت نے بنایا، میری خوشی کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی. ایک بچے نے پوچھا ہے ماشاءاللہ، میری خوشی کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی جب خبر ملی انہوں نے معاف کر دیا. آپ تو روز آتے ہو، کل لکھوا لینا اپنی ڈائری میں انشاءاللہ تعالی. اللہ اللہ بھائی، وہ جو میں نے نوجوان کا عرض کیا تھا جو اللہ کے بعد چلے گئے، تو کچھ پڑھا ہوگا نا، آج تسبیح فاطمہ ہی پڑھی ہوگی. تو اللہ یہ جو نوجوان جو، ہاں یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں، جو طلب علم کے لیے چلتا ہے اگر درمیان میں انتقال ہو گیا شہید کا درجہ ملے گا. ان کے والدین کے لیے خوب دعا کریں، اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. جو تسبیح فاطمہ یا جو بھی پڑھا ہے اس کو آپ ان کو دے دیں. ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پاؤں ٹوٹ گیا ہے، ان کی والدہ نے دعاؤں سے کہا ہے، دعاؤں کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں جہاں ہیں، مجھ سمیت یہاں گھر یا ہاسپٹل یا جہاں بھی ہے، اللہ ہر مسلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے دونوں جہان بنائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے. یہ پردے سے بھی خواتین سے بات کرنا منع ہے شرعی عذر کے بغیر. آدمی کو کہنا چاہیے کہ میری بہن سے یا والدہ سے آپ کہہ دیں. اس کے نقصانات بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. کہ خواتین آواز کے جو لچک جو ہے وہ جو سورہ احزاب میں ہے کہ جو ان کی قدرتی جو لچک ہے اس میں آواز بھاری کر کے بات کرنا ہے. صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے لیے نصیحت، تو اس میں مشورہ کیا کریں اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.